السلام علیکم پیارے دوستوں مسجد ایک ایسا مقام ہے جو سب سے زیادہ عزت اور تکریم والا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے، اور وہ مالک دن میں 5 بار اس انسان کو پکارتا ہے، اے غافل انسان، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آؤ کہ وہی تیرے حال پر کرم کرنے والا ہے اور وہی تیری مشکلاتوں کو آسان کر دینے والا ہے۔ دوستوں، مسجد میں مسلمانوں کا لگاؤ، محبت اور مسجد کی عزت و تکریم مثالی ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر 100 سال پرانی مسجد کو جب کھولا گیا تو اس کے تہہ خانے سے ایسی کیا چیز برآمد ہوئی کہ جس نے لوگوں کو اتنا ہی پریشان کر دیا؟ آج کے ویڈیو میں تفصیل سے اس بات پر بات کی جائے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ دوستوں، لفظ مسجد سجدے سے نکالا ہے۔ سجدہ یعنی اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اے مالک، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، صحت، بیماری اور پریشانی، خوشی، ہر چیز تیری ہی جانب سے ہے، لہٰذا جس جگہ پر سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ جتنی پرانی ہے، مسجد کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ اسلام میں مسجد کو ایک خاص مقام دیا جاتا ہے، کوئی بھی ناپاک شخص مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں داخل ہو کر وضو کرنا لازم ہے۔ جس شخص کو مسجد میں بیٹھنا ہے وہ وضو کی حالت میں بیٹھے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی منسوخ تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ وضو کے 2 نفل بھی عطا کرے اور مسجد میں آنے کے 2 نفل بھی عطا کرے، جس میں اللہ رب العالمین اس شخص کی بخشش کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ دوستوں، پرانی مسجد کی تاریخ کی کئی کہانیاں کتابوں میں ملتی ہے۔ ان مسجد کے اندر سے کئی ایسی چیز برآمد ہوئی جس میں قرآن کریم کی پرانے نسخے، اولیاء اللہ کی استعمال شدہ اشیاء، جائیداد، ان کے کپڑے، ان کے استعمال میں رکھنے والی گردالیاں بھی ملی جس نے لوگوں نے اپنے یہاں محفوظ کر لیا۔ پاکستان میں اس کی سب سے بڑی مثال بادشاہی مسجد ہے، جہاں پر مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس میوزیم کے اندر کئی 100 سال پرانی اشیاء کو تیار زیارت رکھا گیا ہے، اور وہاں کچھ ایسے تبارک آج تک بھی موجود ہے کہ جن کی زیارت ہر مسلمان کے لیے باعث فخر ہے، جس میں آپ اشیاء کے منہ مبارک اور صحابہ اکرام سے مشہور اشیاء بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے پرانی مسجد کے اندر یہ سلسلہ موجود ہے کہ پرانی مسجد کے اندر میوزیم قائم کیا جاتا ہے، یہاں پر ایسے تبارک عطا کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی مسجد کو جب کھولا جائے تو اور وہ مسجد 100 سال پرانی ہو تو اس مسجد کے اندر سے انسانوں کی ہڈیاں تہہ خانے کے اندر سے برآمد ہو؟ آج کے اس ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی جائے گی، اس لیے اس سے پہلے آپ کو 600 سال پرانی مسجد کے متعلق باتیں ہیں۔ 600 سال بعد جب اذان کے کلام کہے گئے تو اس مسجد کی دیواروں سے اذان کی آواز ٹکرا کر واپس آ گئی، اور اس کے بعد اذان کا جواب جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ اذان بھی سنائی دی گئی۔ عالم اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ 600 سال پرانی مسجد میں جن موجود تھے، اور جنوں کے اندر بھی کئی قصے ہوتے ہیں جس میں نیک جن بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب اذان کی آواز سنی تو مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اذان کی آواز سنتے ہی انہوں نے اذان کا جواب دیا۔
इसी तरीके से पुरानी मस्जिद के साथ कई किस्से कहानियाँ मशहूर है। लाहौर की मोती मस्जिद को जिनों वाली मस्जिद कहा जाता है। इसके मुताबिक ये बताया जाता है कि ये 200 साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं भारत की मस्जिद के मुताबिक भारत के अंदर यूं तो मस्जिदों की बेहुरमती के कई वाक़या भी सामने आया है, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख बहुत पुरानी है, यहाँ पर मुसलमानों ने हुकूमत की है, लिहाजा यहाँ पर बहुत सी मस्जिद मौजूद है। एक आलिया मस्जिद जिसके मुताबिक बताया गया कि इसे 100 साल बाद खोला गया और वो इस सूरत में कि इसके नीचे मौजूद तहखाने का अरसे कदीमा के लोगों को जब अंदाज़ा हुआ तो इस मस्जिद के फर्श की खुदाई करने के बाद इस तहखाने को खोला गया। अब नीचे काफ़ी अंधेरा था तो नीचे रोशनी का इंतज़ाम किया गया और कुछ लोग नीचे उतरे और देखा कि वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा इंसानी जिस्म के ढांचे मौजूद थे। ये देखते ही वहाँ मौजूद तमाम लोगों की पहले तो चीख निकल गई, लेकिन फिर पूरी तौर पर इन ढांचों को साइंसी तजुर्बे करने और इनके मुताबिक मस्जिद तावीशलात जानने के लिए वहाँ से दूसरी जगह पर मुस्तकिल कर दिया गया, जबकि इस मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर से बहुत से दीगर सैंपल्स भी लिए गए। इसके बाद जब तारीख की किताबों का मुशाहिदा लिया गया तो कुछ लोग ये बताते हैं कि ये पता चला कि दरअसल ये किसी बादशाह की कैद का और जेल का एक तहखाना था जहाँ पर लोगों को कैद किया जाता था। 100 से ज़्यादा लोगों को किसी बादशाह ने कैद कर रखे थे, लेकिन जब अवाम का और दीगर उसके हुक्मराना का प्रेशर बढ़ाने लगा तो इस तहखाने के ऊपर एक मस्जिद कायम कर दी गई ताकि किसी को अंदाज़ा तक ना हो सके इस मस्जिद के नीचे क्या है। लोग इस मस्जिद के अंदर आकर नमाज तो अता करते होंगे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि वो एक ऐसे तहखाने के ऊपर खड़े हैं जिसके नीचे 100 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। और आखिरकार जब ना वहाँ पर रोशनी पहुँची ना हवा का एहतमाम हुआ तो ये सब के सब लोग मर गए और इनके जिस्म अब सिर्फ ढांचे और हड्डियों के मनीद रह गए। इन हड्डियों से ये अंदाज़ा हुआ कि ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसे तक इसी तहखाने में पड़ी रही। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।